کہ معروف اینکر ہنا محمود کو FIA نے سرکاری افسران کا پرسنل ڈیٹا چوری کرنے اور نازیبا ویڈیوز لیک کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، کون کون لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں، جانیے ہنا محمود کی زبان۔ اس نے جا کے ایک فیک سٹوری بنائی اور ان کو بھی اپنی باتوں میں لیا اور ایک اتنا بڑا پروپیگنڈا کر دیا۔ اصل مسئلہ صرف ایک آڈیو کا ہے، جو آڈیو میرے پاس موجود ہے۔ کوئی ایسی تحقیقی ٹیم ہو جو کلپریٹس کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچائے۔ موبائل اتنے جلدی سے ہیک ہوتے ہیں تو پھر دشمن ممالک تو فوراً سے افسران کے موبائل ہیک کرے اور نکالے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں ارسلان اعظم۔ آج سے 3-4 ماہ قبل ایک سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہوتی ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوتا ہے۔ یہ ایک موضوع جو ہے یقین جانیے اس پہ خاصی بحث بھی ہوتی ہے۔ موضوع یہ ہوتا ہے کہ جی ایک خاتون اینکر ہیں اور وہ سرکاری افسران کو بلیک میل کرتی ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ بھی خبر چلتی ہے اور ٹھیک ٹھاک جو ہے نا اس پہ شور مچایا جاتا ہے۔ آخر کہانی کیا ہے؟ یہ پہلا انٹرویو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پر، اور ہمارے ساتھ ہنا محمود موجود ہیں۔ اس کا یہ سارا جو معاملہ ہے ہنا محمود سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، صحیح کہانی کیا ہے، اور یہ کتنا عرصہ جو ہے انہیں لگا اس چیز سے نکلنے کے لیے، اور ابھی یہ اسکرین پہ اب آ رہی ہیں، 2-2.5 ماہ 4 ماہ گزر چکے ہیں، کیا کہانی کیا تھی؟ ہنا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اصل کہانی کیا تھی؟ ہم نے ایک طرفہ بات تو ہم نے سن لی، خبریں بھی وائرل ہوئیں، بہت ایک ٹاک آف دا ٹاؤن رہا یہ معاملہ، تو اصل کہانی کیا تھی؟ اچھا، اصل کہانی ایکچولی جو بات بنی کہ برہنہ ویڈیوز افسران کی، اعلیٰ افسران، سب سے پہلے تو اعلیٰ افسران نہیں تھے، ایک ہی اعلیٰ کردار کا افسر تھا، اس کا نام ہے بلال شبیر، اسسٹنٹ کمشنر جھٹپٹ ہے، بلوچستان میں وہ پوسٹڈ ہے۔ تو اس اعلیٰ شخص کی، اعلیٰ افسر کی سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ویڈیوز جو ہیں برہنہ ویڈیوز، لڑکیوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے اس کے فون سے نکالی ہیں، فلمائی اس نے ہے، میں نے صرف اس کے فون سے ہیک کر کے نکال لی ہیں۔ لیکن اصل معاملہ اصل میں یہ تھا ہی نہیں، کوئی برہنہ ویڈیوز نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے بھی، ہم سارا دن سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، آپ نے دیکھی کوئی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوں کسی اعلیٰ افسران کی؟ صرف یہی تھا کہ جی ہے اینکر ہے اور اس طریقے جو ہے سرکاری افسران کو بلیک میل کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بن رہی۔ اچھا، اگر بلیک میل کر رہی تھی تو کوئی اسکرین شاٹس بھی ہونے چاہیے تھے کہ یہ دیکھیں یہ میسج کیے، اور بلیک میلنگ میں سب سے اس کے عوض کیا مانگ رہی تھی، کیا کوئی آپ نے کوئی پیسے دیے، کیا بینیفٹ کیا تھا، موٹیو کیا تھا؟ میرا کوئی ہابی کے طور پہ تو نہیں کر سکتا اس کو۔ اچھا، اب اصل میں معاملہ یہ تھا کہ میرے پاس ایک آڈیو پروف موجود ہے ایک سرکاری افسر کی کرپشن کا، جس میں وہ خاتون کے نمبرز لگوا رہا ہے۔ یہ آڈیو حاصل کرنے کے لیے ایک پلانٹیڈ پروجیکٹ جیسے کہتے ہیں نا، جیسے فلم پلانٹ کی جاتی ہے کہ یہ ہیرو نے یہ کرنا ہے، ہیروئن نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، ایک پلانٹ کیا گیا پورا پراپر ایک ڈرامہ، اور اس ڈرامے میں یہ کہا گیا کہ اس نے تو خاتون کی نازیبا ویڈیوز تھی وہ وائرل کر دی۔ اصل مسئلہ صرف ایک آڈیو کا ہے، جو آڈیو میرے پاس موجود ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی رسپانسبل ٹیم بنائی جائے جس کو ہم وہ آڈیو دیں اور وہ کلپریٹس جو ہیں وہ کیفرے کردار تک پہنچیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ہنا، آپ کو کتنا عرصہ جو ہے ابھی پراپر اس پہ جو ہے نا وہ انٹروگیشن یا پراپر صرف ایک ہی رخ دکھایا گیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کون کون سے ایسے ادارے ہیں جنہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک شفاف اور ایک ٹرانسپیرنٹ چیز جو ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ طور پہ اس کی تحقیقات کی جائے؟ اچھا، سب سے پہلے جو ہے نا ایک بنیادی کوشچن بنتا ہے، اگر آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ میرا یہ جو ہے میرے فون میں عورتوں کی نازیبا ویڈیوز موجود تھیں، تو پہلے سب سے پہلے اس ادارے کا کام بنتا ہے بھائی آپ کیوں بنا رہے تھے، موٹیو کیا تھا، آپ نے کیوں بنائی، آپ نے اس بندی جس کی آپ نے ویڈیوز فلمائی ہیں اس کی پسند سے بنائی، اور اس کے بعد بڑھاوا دینے کے لیے وہ ایک سائٹ پہ کر دی ہیکنگ کے کوئی پروفز موجود نہیں ہیں، اور ہیکرز آپ کو پتہ ہے اعلیٰ سرکاری افسران کی اگر موبائل اتنے جلدی سے ہیک ہوتے ہیں تو پھر دشمن ممالک تو فوراً سے افسران کے موبائل ہیک کرے اور نکالے۔ ایک بزنس گریجویٹ نے کیسے ہیک کر لیا؟ مطلب ایک بنیادی جو بندہ سوچ سکتا ہے نا، کامن سینس ہوتی ہے کہ کیسے ایک لڑکی نے، یہ کوئی مذاق چل رہا ہے یہاں پہ؟ ایک پراپر پلان کیا گیا، پلان یہ سارا، اور سب سے زیادہ رسپانسبل تو میں آئی بلیو ان دس تھنگ کہ بلال شبیر ہے، جو کسی بھی ادارے کے پاس گیا اور اس نے جا کے ایک فیک سٹوری بنائی اور ان کو بھی اپنی باتوں میں لیا اور ایک اتنا بڑا پروپیگنڈا کر دیا۔ اچھا، اس آڈیو کا آپ نے ذکر کیا، آج سے پہلے 3 ماہ پہلے 4 ماہ پہلے اس آڈیو کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اس وقت کیا آپ کو نہیں کوئی میڈیا اٹینشن ملی
تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس وقت بھی تو آپ کہہ سکتی تھیں یا میڈیا پہ آ کے کہ یہ میرے پاس فلاں فلاں یہ آڈیو ہے، یہ سارا کچھ ہے. اچھا، ایک پراپر وے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کورٹ میں کیس چل رہا ہے. بہت عرصہ پہلے آپ جو ایویڈنس ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک پہلے ایویڈنس جو تھا اسی کی بیس کے اوپر تو یہ سارا چل گئی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خاتون اینکر نے یہ کیا وہ کیا. اگر وہی دوسرے دن ہی میں پروو کر دیتی اور یہ ایف آئی اے کے پاس موجود رہی کافی دیر آڈیو، اور پھر میں نے حاصل کی، مطلب اپنی ای میل آئی ڈی سے نکالی. اچھا، ان کے پاس پہلے آلریڈی موجود تھی، اب اسی کی بنیاد پر آپ کو جو ہے وہ بل ہوئی آپ کی؟ اچھا، میری بیل اس بنیاد پہ ہوئی ہے کیونکہ میری جو ایف آئی آر ہے اس میں ایک خاتون ہے، عائشہ نامی خاتون، انہوں نے بلال شبیر کے خلاف اپلیکیشن دی تھی. ٹھیک ہے، جولائی میں. اب جولائی میں انہوں نے اپلیکیشن دی، اگست میں بلال شبیر نے کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا ہے، اور سپٹمبر گزر گیا، اگست کو اکتوبر میں انہوں نے یہ ساری سٹوری میرے اوپر ڈال دی کہ ہنا نے کیا. اگر تو بلال صاحب کی کوئی فون ہیک ہوا تھا، کوئی اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، تو وہ جولائی میں، کیونکہ اس بندی کی اپلیکیشن آئی ہے وہ جون میں آنی چاہیے تھی. ہیکنگ پہلے ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی کہہ رہا ہے نا کہ مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے. یہ اکتوبر میں ہوئی، کس اکتوبر میں؟ 2021 میں، اکتوبر 14 اکتوبر 2021. اور اپلیکیشن کب دی گئی اس کے؟ اچھا، فیمیل جو ہیں انہوں نے جولائی میں اپلیکیشن دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد بلال شبیر نے اگست میں اپلیکیشن دی، میرا فون ہیک ہو گیا. مطلب یہ تو ایک پری پلانڈ ہوتا ہے نا کہ میں آپ کے خلاف اپلیکیشن دوں، آپ کہیں کہ میرا تو فون ہی ہیک ہوا ہے. اگر آپ کا فون ہیک ہوا ہے تو میری اپلیکیشن سے پہلے آپ کو اپلیکیشن دینی چاہیے کہ میرا فون ہیک ہو چکا ہے. اچھا، اس بیسس کے اوپر میری بیل ہوئی کہ اگر بلال شبیر جو ہے، اور جو ملزم نامزد ہے بلال شبیر میرے پرچے میں، ایف آئی آر کی کاپی میں آپ کو دوں گی آبویسلی، اس میں بلال شبیر بھی جو ہے وہ نامزد ملزم ہے. نامزد ملزم ہے اور مدعی مقدمہ بھی ایگزیکٹلی ایک ہی شخص ہے. اچھا، اسی بیسس کے اوپر ہوئی پھر کہ آبویسلی جب بیل کے لیے ایک جرا کی گئی تو کہا گیا کہ بلال شبیر کو آپ لوگوں نے اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے اس لیے آپ نے اریسٹ نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اتنے پروفز کافی نہیں تھے بلال شبیر کو پکڑنے کے لیے، اور بلال شبیر ویڈیوز بنا کیوں رہا تھا؟ تو یہی بیسک چیز بنی اور پھر بیل. اچھا، یہ بات تب سامنے آئی جب اس خاتون نے اپلیکیشن دی کہ ان کی بھی کوئی نازیبا ویڈیوز والا معاملہ. اس کے علاوہ بھی اور اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کون کون کریکٹرز جو ہے مرکزی جو میجر کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کیا؟ میجر کریکٹر صرف اور صرف بلال شبیر ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا عائشہ علی خان کون ہیں بھی یا نہیں ہیں یا کیا ہے. مطلب میں کبھی ان سے نہیں ملی، اتنی 4-5 منتھ سے ہمارا کیس بھی کورٹ میں ہے، تب بھی وہ کبھی کسی پیشی پہ نہیں آئی، کبھی دیکھا ہی نہیں. تو آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ گرل عائشہ علی خان اینڈ ادر گرل حفظہ زمان. آئی ڈونٹ نو دیم. اچھا، اب دیکھیں، آپ ہر معاملے میں مکمل طور پہ بری ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کے ایک تشخص پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. آپ کیونکہ بہت سے معاملات سے گزر کے آئیں، تو اس معاملے میں سپورٹ کس نے کیا زیادہ آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے، انسان ایک دفعہ تو امیدیں ہار جاتا ہے، مکمل طور پہ کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی، تو سپورٹ کس نے کیا؟ اچھا، میرے گھر والوں نے بہت سپورٹ کیا پہلے دن سے لے کے آخری ابھی تک بھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بار معاملہ شروع ہوا، پھر دب گیا، پھر انسان کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک بار ختم ہوئی تھی، اب دوبارہ سے شروع نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ میرے ساتھ کھڑے رہے، میرا بھائی ذیشان، میری امی نے بہت ساتھ دیا، میرے بھائی نے ساتھ دیا. اچھا، اب آپ انصاف کے اصول کے لیے کیا اپیل کرتی ہیں، کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ اچھا، میں یہ چاہتی ہوں ایک تو یہ جو ایف آئی آر ہے اس کی ری انویسٹیگیشن کی جائے، کیونکہ اس میں اتنے فلاز ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے. اور سیکنڈلی کوئی ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جس میں ہم اس آڈیو کو دے سکیں، کوئی ایسی تحقیقی ٹیم ہو جو کلپریٹس کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچائے. اور آبویسلی اس آڈیو کی وجہ سے تو سب کچھ ہوا ہے. آئی وانٹ دیٹ کہ وہ جو ہیلڈ رسپانسبل ان کو کیا جائے جو اس میں انوالو ہیں. ناظرین، تمام تر کہانی آپ نے ملاحظہ کی. ہنا کہہ رہی ہیں کہ شفاف تحقیقات کی جائیں اور یہ جو ایف آئی آر ہے اسے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے اس کی پراپر انٹروگیشن کی جائے. اور ایک یہاں پہ جو سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہنا اس تمام تر معاملے میں جو ہے وہ پاک باز یا صاف ثابت ہوتی ہیں، تو ہنا پہ جو یہ 4 ماہ یا 5 ماہ کی یہ جو اذیت تھی، یہ اذیت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اور اسی کے ساتھ ہی ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.